We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. لیکن آپ کا وہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنا بنیادی اور اس حالات میں قدم کرنا کہ جب انڈیا کہہ رہا ہے وزیر خارجہ کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، آپ کا جانا بنتا ہی نہیں تھا. I think کہ پاکستان has trapped itself. اور پھر پونچھ کا واقعہ ہو گیا 20 اپریل کو، تو اس کے بعد انڈیا نے اسی واقعے کو استعمال کیا to reinforce its narrative against Pakistan. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اندر بھی آئس بریکنگ ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں تو اس آدمی کو تو ملنا ہی نہیں چاہتا، میں تو کہتا ہوں یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو حمایت کرتے ہیں، ان سے تو میں تو بات بھی نہیں کروں گا. اس کے بعد سن کے پھر بھی آپ جا رہے ہیں. یہ جو بھیجا اس کو ہم نے وہاں پر، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہیں سے بھی، سب نے سب بک گئے بھائی جان. ہمیں کشمیر نہیں چاہیے، ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے. اب ڈیفالٹ میں چلے گئے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا، 500-600 روپیہ ڈالر ہو جائے گا. ساری دنیا سے مانگنے کے بعد، ہارنے کے بعد اب بھارت کی طرف جناب آ رہے ہیں. تم تو ختم ہو گئے ہو. That combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. میری تو عقل دنگ ہے، میں حیران ہوں یہ ویژولز دیکھ کے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. ودیش منتری ایس جے شنکر نے گوا میں اپنے پاکستانی سمکش بلاول بھٹو کے سامنے آئینہ رکھ دیا. منچ تھا شنگھائی سہیوگ سنگٹھن دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹھک کا. سامنے بلاول بھٹو بیٹھے تھے اور جے شنکر نے آتنک واد کے خلاف لڑائی کی ہنکار بھری. جے شنکر نے کہا آتنک واد کی سمسیا جس کی تس بنی ہوئی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ آتنک واد کو کسی طرح سے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اس کے ہر روپ کو روکا جانا چاہیے، جس میں سیما پار آتنک واد بھی شامل ہے. آتنک واد سے مقابلہ ایس سی او کے مول ادیشوں میں سے ایک ہے. جے شنکر جب بلاول بھٹو کو آئینہ دکھا رہے تھے اس سمے سامنے چین کے ودیش منتری کوئن گینگ بھی موجود تھے. ایس سی او کے من سے جے شنکر نے ان دونوں دیشوں کو صاف سمجھا دیا کہ بھارت آتنک واد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرتی بدھ ہے. اب پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ جے شنکر نے پاکستان کو سامنے بیٹھ آئینہ دکھایا. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وزٹ سے؟ کوئی بریک تھرو کی توقع آپ نے رکھی ہے دل میں یا نہیں؟ آپ دونوں نے ایک لفظ استعمال کیا، تاریخی وزٹ ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. سچی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ کوئی ہمارا دو طرفہ دورہ نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کا بنیادی طور پہ بلاول صاحب تو گئے ہوئے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اب اس میں بائیلیٹرل بریک ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، اور بائیلیٹرل بریک تھرو ہو نہیں سکتا جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، کیونکہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ تو ہے کوئی نہیں بٹوین آر فارن منسٹر اینڈ انڈین فارن منسٹر. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ دس وزٹ، کیونکہ ایک نارمل سا وزٹ ہے جو کہ ملٹی لیٹرل ایونٹ کے لیے ہے. اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل وزٹ. سو میں آئی گیٹ سم ٹائمز کنفیوزڈ اور پرپلیکسڈ کہ ہم کیوں اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں نیسسریلی. وزیر خارجہ صاحب بہت سے اپنے جنرلز بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں وہاں منٹ کی ہمیں خبریں آ رہی ہیں. There is so much excitement. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی سر، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی؟ دیکھیے اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی. اور پھر پونچھ کا واقعہ ہو گیا 20 اپریل کو، تو اس کے بعد انڈیا نے اسی واقعے کو استعمال کیا to reinforce its narrative against Pakistan on the issue of terrorism. تو انڈیا پلے ڈیفٹلی، اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اس وقت ہم سے انگیج کرنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی اس وقت ایک ہیجان سے کی کیفیت ہے. Nobody knows what is going to happen. I think کہ پاکستان has trapped itself. جو انہوں نے بیانات دیے آنے سے پہلے کہ we are not going to India, we are going to SCO. یہ کہا نا دونوں، ہینا ربانی خار کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھا اور بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ we are not going to India, this is not a visit to India, this is a visit to SCO. اور انہوں نے کہا کہ we are bound by the charter of the SCO to attend SCO conventions. اگر وہ نہیں آتے تو they would have been in violation of the SCO
तो एससीओ का जो सबसे मतलब कंडीशन प्री कंडीशन फॉर India and Pakistan both joining SCO was that they will not use their bilateral problems to impede the work of SCO. यानी जो उनके आपस के जो मामला थे वो खलल नहीं बनेंगे SCO के काम काज में. तो अगर ये कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो पहले पाकिस्तान ने डिमांड किया कि जब तक आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्टोर नहीं हो जाता, पाकिस्तान विल नॉट हैव अ डायलॉग विद इंडिया. ये पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ रहे हैं ना. तो वो तो नहीं हुआ, बट पाकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया. तो वो उस इन ऑर्डर टू गेट अराउंड दैट सिचुएशन दे मेड दिस कमेंट. एंड ऑब्वियसली आपकी जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है पीटीआई के, मैं सुना के चंद एक्टिविस्ट आर बीइंग वेरी क्रिटिकल कि ये जा रहे हैं. Not all, but some definitely are making काफी वो बवाल उठा रहे हैं कि बिलाल जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो. But I have a feeling कि कल भी शायद he is not going to raise that issue. तो कल भी इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया में थोड़ी है जो कश्मीर की बात करें, वो एससीओ में है. तो वो एससीओ के चार्टर को फॉलो करेंगे and he is not going to raise that issue. So what अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं कल, देन वो अपनी जो इनिशियल स्टेटमेंट है कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, एससीओ जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगी, राइट. बट आई हैव अ फीलिंग कि ये बहुत ही फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट है. आई डोंट नो व्हाई एनीबडी इज टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट सीरियसली. मैं आपको उसका पैरेलल देता हूँ, फिर आप सोच के बताएं कि आपको दिस आर्ग्यूमेंट वेदर इट मेक्स सेंस. कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, एससीओ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया ना आए, वर्ल्ड कप को आ जाए, राइट. डोंट कम टू इंडिया, कम टू वर्ल्ड कप एंड प्ले इन कलकत्ता, प्ले इन मुंबई, प्ले इन जहां जहां इंडिया मैचेस रखता है पाकिस्तान के, वहां खेलें आप. एंड कीप सेइंग कि हम इंडिया नहीं गए, हम वर्ल्ड कप को जा रहे हैं क्रिकेट की. So you can understand how silly that whole excuse is. So they think it is a very clever way of India भी जाएंगे और कश्मीर की बात भी नहीं करेंगे. उसका ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि हम एससीओ जा रहे हैं. क्या पहले मीटिंग्स में एससीओ में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया? समरकंद में चेक करें जाकर के मीटिंग्स में. So it's an interesting issue. ये बात तय होगी. मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं मानेंगे, ये नहीं तस्लीम करेंगे कि ये जो एक खदशा था और ये कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से कि जी ये होगा, और ये इसलिए, और हम खुद भी कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो अगर आज वो इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन तब भी आपका मौकिफ यही रहेगा. आप ये नहीं समझते कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि ठीक है, ओके, जो पहले बहुत कुछ हो चुका आपस में एक दूसरे जो चलता रहा, तो अब अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती.